وا اور، از جب، یا یاد کرو جب، اوحیتو ویسے تو اس کا فعل ہے واو ہے اور یہ، اور اس سے جو باب افعال بنتا ہے نا، دونوں کا مطلب سملر ہی ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں باب افعال سے استعمال ہوئے ہیں۔ اوحا یو ہی، اوحا اس نے وحی کی، اوحیتو میں نے وحی کی، اور وحی کرنے کے اندر بات کرنا، خفیہ پیغام پہنچانا، الہام کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تو اور جب میں نے وحی کی، جب میں نے الہام کیا، الی الحواریین حواریوں کو، حواریون رفع، حواریین نصب اور جر، یہاں پہ کیونکہ پیچھے حرف جر آیا تو یہ جر میں چلا گیا۔ تو جب میں نے وحی کی حواریوں کو، ان کے آمینو کہ ایمان لے آؤ، بی مجھ پر، وبی رسولی اور میرے رسول پر، قالو تو انہوں نے کہا۔ اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پہ از آیا تھا تو یہاں تو عربی میں نہیں لکھا جاتا، اردو میں ہم بامحاورہ کرنے کے لیے تو یہاں پہ ایک ایڈ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد وشہد شہیدہ کا مطلب ہے اس نے گواہی دی، یشہد کا مطلب ہے وہ گواہی دیتا ہے، تو اس سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا اشہد، یعنی آپ نے یہ مضارع کی نشانی کاٹ دی، آخر میں جزم کر دیا، تو پھر کیونکہ اس کو پڑھ نہیں سکتے تو شروع میں ایک الف آپ نے لگا دی، جو حمزہ وصلی ہے، جب پیچھے سے جڑے گا تو یہ الف ختم ہو جائے گی، کیونکہ و اشہد نہیں ہوگا، وشہد ہو جائے گا، اور اشہد کا مطلب ہے تو گواہی دے یا تو گواہ رہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو گواہ رہنا، بی اننا اس بات پر کہ ہم مسلمون مسلم ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہاں پر خطاب فرما رہے ہیں، اس کے بعد حواریوں کا ذکر آ گیا، کیونکہ حواری ہی اصل امپورٹنٹ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور سب عیسائی یہ جانتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہی پھر آگے حضرت عیسیٰ کا دین آگے پھیلنا تھا، اور اس کو وہاں پر بھی ان سے بات کی جائے گی، اور اس بات کرنے سے پہلے ریفر کیا جا رہا ہے کہ حواریوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں، اور وہ ایمان لے آئے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے تھے، یہودی نہیں کہتے تھے، یعنی بنیادی طور پر تو یہودیوں سے عیسائی آئے تھے نا، بنی اسرائیل میں ہی حضرت علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے۔ کوئی پوچھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں فقہ کو فالو کرتا ہوں، یا حنفی ہوں، یا بریلوی ہوں، یا واٹ ایور، ہم بس مسلمان ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کے بعد سب کا نام مسلمان ہی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کا الحواریون یاد کرو جب کہا حواریوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ واقعہ اور یہ واقعہ دو مختلف اوقات میں ہوئے ہوں گے۔ اس کا الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہ جو حواریوں کا خطاب یہاں بتایا گیا ہے، اس میں یہ الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، وہ ان کو عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کا بیٹا ہی کہہ کے پکارتے تھے۔ ان کے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ پھر بعد میں جو پال نے جو کچھ کیا وہ بات کی بات ہے۔ حل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے تمہارا رب، یا کر سکتا ہے تمہارا رب، کیا ممکن ہے یہ کہ تمہارا رب ان ینزل علینا کہ نازل کرے ہم پر، مائدۃ من السماء
آسمان سے خوان، خوان یعنی جیسے ہم دسترخوان کہتے ہیں نا، خوان یعنی کھانے کی پلیٹ، عام طور پہ جس کے اوپر کپڑا ڈھکا جاتا ہے اس کو خوان کہا جاتا ہے۔ تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتار دے، یعنی پکا پکایا کھانا آسمان سے اتر آئے؟ اس سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے ان میں تو پھر بھی ایک کسی کو مثلاً شک پڑ سکتا ہے نا کہ جی انہوں نے ایک اندھے کو اچھا کر دیا، تو پتہ نہیں وہ پہلے اندھا تھا کہ نہیں تھا۔ تو ایک انہوں نے نا ایسا ظاہر معجزہ مانگنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی جو دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ کیا آپ اتار سکتے ہیں آسمان سے خوان، بلکہ انہوں نے کہا کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اتارے۔ اور مطلب یہ نہیں کہ رب میں یہ استطاعت ہے کہ نہیں، جو ہم اردو میں استطاعت کو استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ کیا اس کی حکمت کے مطابق ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آسمان سے خوان اتار دے۔ اور قرآن شریف آپ کہیں پر بھی پڑھیں گے تو ہر جگہ یہی بات بار بار آئے گی، جیسے پیچھے آئی تھی کہ وہ اندھوں کو اچھا کر دیتے میرے اذن سے۔ تو جب اللہ کے رسول بھی کو معجزے لے کے آتے تھے تو وہ اللہ کی اجازت سے ہی کرتے تھے جو بھی کرتے تھے، اور جو فرشتے ساری دنیا کے انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور جو سارا کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ تو لاجیکلی ایک انتہائی حماقت کی بات ہے کہ کسی فرشتے سے کہا جائے کہ اے بارش بچھانے والے فرشتے برائے کرم یہاں بارش برسا دیں، جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کہاں سے برساؤ؟ کیپیسٹی ہے، بارش برسانے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے کہ وہ بارش برسائے، مگر اللہ کے اذن سے۔ تو اگر کوئی بے وقوف میکائیل علیہ السلام سے بارش مانگنا شروع کر دے تو وہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمائے تو تب بھی وہ حضرت عیسیٰ سے نہیں مانگتے تھے کہ آپ یہ معجزہ کر لیں اور وہ معجزہ کر لیں، ان کو پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو چاہے کوئی فرشتوں سے مانگے چاہے نبیوں سے مانگے کسی سے مانگے، یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے، توحید کے خلاف تو ہے ہی ہے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اس نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی فرمائشیں کرنا اللہ تعالیٰ سے معجزوں کے لیے، تو یہ تو مشرکوں کا کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کہتے ہوتے تھے کہ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھائیں، خود چڑھ کے جائیں اوپر سے ہمارے سامنے لے کے اترتے ہوئے آئیں، آپ کے پاس باغ ہونے چاہیے، سونا ہونا چاہیے، آگے پیچھے فرشتے پھرنے چاہیے۔ تو یہ تو مشرکوں کے مطالبات ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم مومن ہو، تم ایسے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ یاد کرو جب کہا حواریوں نے ہے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ اتارے ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالو، انہوں نے کہا نریدو ان، یہ اس کے ساتھ اگر لی آئے تو وہ حتمی فیصلہ، حتمی ارادہ ہوتا ہے، اور ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں ان نأکلا، کہ ہم کھائیں، الف کاف اور لام عقل، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سامان عقل و شرب، کھانے پینے کا سامان، کہ ہم کھائیں منہا، اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل۔ اصل میں جو سچویشن تھی نا، اس سچویشن کے اندر یہودیوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ہوئی تھی، اور جب وہ معجزے دکھاتے تھے تو اس کو کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا۔ تو ان کو شاید حواریوں کو یہ اب اینڈ کی پیریڈ کی بات ہے تو ان کو معلوم تھا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایسا دکھا دیں معجزہ جو ساری دنیا کو نظر آ جائے، اور یہ مسئلہ تھا جو ایک نیچرل خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس کی گواہی دینے والے بنے۔ اس کی گواہی دینے والے بنے میں اس معجزے کی گواہی دینا بھی ہے، اور بیسیکلی اس چیز کی گواہی دینا بھی جو گواہ رسول بنائے گئے امتوں پر، پھر امت بنائی گئی،
آگے والے انسانوں پر کہ قیامت والے دن جا کے بھی گواہی دیں گے جی کہ یہ پیغام ہم نے صحیح سے پہنچا دیا. تو ان کو ایک شاید سپورٹ کی ضرورت تھی میں بھی. تو قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ بولے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس کی گواہی دینے والے بنے. قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اللہم قرآن شریف میں نا نسبتاً ویسے کم ہی استعمال ہوا ہے، بہرحال یہاں پر آیا ہے کہ اے اللہ ہمارے پروردگار. ربنا میں جو زبر ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ربنا، اس ربنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک یا جو ہے وہ محذوف ہے. ویسے تو یہاں پر اب یا اللہ آ ہی گیا، اللہ کا مطلب یا اللہ ہوتا ہے، بٹ جہاں پر بھی اکیلا ربنا آئے گا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ یا کی وجہ سے ہوا. کیوں؟ جو حرف ندا ہوتا ہے جیسے یا ہے، یہ اپنے بعد میں آنے والے مرکب اضافی کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے مضاف، اس کو نصب دے دیتا ہے. تو ربنا ہوتا ہے ہمارا رب، ربنا اے ہمارے رب. تو اے ہمارے رب، انزل نازل فرما، علینا ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان سے ایک خوان، تکون لنا عیدن، تکون وہ ہو جائے، یعنی یکون وہ ہو جائے مذکر، تکون ہو جائے مؤنث، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے لیے ایک یادگار. پھر ہماری ایک عید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کر آنا، اعادہ ہونا، ایسی چیز جو لوٹ کر آتی ہے. آپ جو مونومنٹ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عید. جیسے آپ مینار پاکستان پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو اس کی یادداشت ہے وہ لوٹ کر آتی ہے کہ اچھا یہ موقع تھا جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اور جو ہماری عید ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں جو خوشی کا دن ہے جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے. عیدن لاولنا وآخرنا، کہ وہ عید ہو جائے ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے. وآیتم منک، اور آیت ہو جائے تیری طرف سے، یعنی ایک نشانی ہو جائے. تو ایک نشانی ٹھہرے اور اس کو پھر لوگ بتایا کریں، ہمارے آج کے لوگ بھی اور بعد میں آنے والے لوگ بھی، کہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، جیسے باقی معجزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اس میں مائدہ میں کھانا بھی ہوگا. اور یہاں ویسے وہ کھانے کے معنوں میں شاید نہیں ہے، یہاں وہ اس معنوں میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت عطا ہوتی ہے تو اس کو ایک ہدایت کا ذریعہ بنا، کیونکہ رزق میں سب کچھ مراد ہو سکتا ہے. تو وہ کریں گے تو ہم کہیں گے اور ہمیں عطا فرما وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز بعض اوقات لوگ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی یہ عید کسی چیز کا خوشی کی وجہ سے ہونا، یا کوئی اللہ کی نشانی زمین پہ آئے اور اس کے اوپر آپ عید منانا شروع کر دیں، تو یہ تو دیکھیں جی قرآن شریف میں بھی اس کی سند ملتی ہے. تو ایک تو جو بھی چیز آپ بار بار کرتے ہیں وہ، یا جو بھی چیز کی آپ خوشی منا سکتے ہیں تو وہ خوشی منانے میں تو اس طرح تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کو لوگ بعض اوقات یوز کرتے ہیں ایز این آرگیومنٹ کہ جی یہ دیکھیں قرآن میں اس طرح عید کا ذکر آیا تو پھر ہم اس لیے عید میلاد النبی منا لیتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ عید تو بہرحال ریفرنس کے طور پہ ہے، یادگار کے طور پہ، کہ ہمارے لیے ایک یادگار ہو. وہ یادگار تو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عید کے معنوں میں ہی ہو کہ جی ہر سال ہم عید منائے، فرض کریں یہ بھی ہو، تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ بات کس نے کی؟ یہ کیا ایسا ہوا کہ عیسائیوں میں کچھ 100 سالوں بعد چند عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس دن کو عید منایا کریں، اور قرآن نے کہا، یہ انہوں نے کہا، اور کتنی اچھی بات. یہ بات تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اپنے رب سے کہ وہ دعا کریں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا اور فرض وہ وہی عید ہوتی جیسے ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ ان کی عید بن جاتی،
تو یہ تو اللہ کے رسول نے عید ٹھہرائی ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم رمضان ختم ہونے پہ عید مناتے ہیں، تو کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ رمضان ختم ہوا ہے تو اب ہم بڑے خوش ہیں، ہم اس لیے عید منا رہے ہیں. ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عید مقرر کی ہے، تو ہم اس لیے اس کو عید مناتے ہیں. اگر کوئی اور عید آپ نے مقرر کی ہوتی، اگر آپ نے یہ فرمایا ہوتا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی عید منایا کرو، تو ظاہر سی بات ہے ہم مناتے ہیں. ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو فالو نہ کریں؟ یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. اب اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی عید منائی نہیں، ہمیں اس کی تلقین نہیں کی، اس کا طریقہ جاری نہیں کیا، اور نہ آپ کے صحابہ نے کی کہ ہمیں ہو گئے چلو جی کو ہمیں حدیث کا ریفرنس نہیں ملا تو صحابہ کی زندگی سے کوئی ثبوت ملتا ہو. تو جب یہ طے ہو گیا کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم اپنے نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ کیوں اختیار کریں؟ حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ خوشی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ بھی ایک موقع تھا. آپ مکہ فتح کر لیا، یہ بھی ایک موقع تھا. صلح حدیبیہ ہو گیا، یہ بھی ایک موقع تھا. وہ سارے ایام منانے شروع کر دیں، منا سکتے ہیں. آج کل تو لوگ عید کو چھوڑیں، وہ تو حضرت ابو بکر کا بھی دن مناتے ہیں، حضرت عثمان کا بھی مناتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا بھی مناتے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے وہ دن بنیادی پہ طور پہ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ ادھر دوسری طرف وہ منائے جاتے ہیں، کربلا کا دن منایا جاتا ہے، اور وہ چہلم منایا جاتا ہے حضرت علی کا. تو اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ ایک دن ایجاد ہو گئی ہے. آج سے 100-200 سال پہلے تو یہ دن نہیں ہوتے تھے کہ حضرت عثمان کا دن منایا جائے. تو آپ جسٹیفائی کرنا ہو تو آپ ہر چیز کو دنیا میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کامن سینس سے سیدھا سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ہمارا دل تو یہی چاہے گا کہ ہم وہی کریں، چاہے اپنی سالگرہ ہو. تو اگر آپ نے کہیں ایسا کیا اور کچھ حدیثوں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان حدیثوں میں الفاظ آئے ہیں، ان کے سینٹریسی میں تھوڑا سا ایشو ہے بٹ ان میں الفاظ آئے ہیں کہ جی آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا. تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی ہے تو وہ ہر ہفتے پیر کو روزہ رکھ لے. ہر پیر کو نہیں رکھ سکتا تو جس پیر کو اس کو موقع ملے تب رکھ لے، جب ہمت ہو تو رکھ لے، تو ٹھیک ہے. یہ تو ایک ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ یہ لنک ہے جی پیدائش کا دن تھا. جس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، تو ہم کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کوئی طریقہ، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے تھے اور وہ کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا کو 300 سال یا 600 سال بعد غالباً. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کامن سینس کی ہے. اس میں مذہبی طور پہ اس کو جسٹیفائی کرنا یا نان جسٹیفائی کرنا ایشو نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا، یہ اس کا ریوارڈ ملے گا. تو جیسے جیسے ہمارے نبی کرتے تھے ہمیں ویسے ویسے کرنا چاہیے. اگر وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے تو کامن سینسیکلی اور اللہ تعالیٰ کے ریکمنڈیشن کے حساب سے ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے. جو آپ کرتے تھے، اگر آپ عید کے دن روزہ رکھتے تھے تو ٹھیک ہے، پھر جس میں استطاعت ہو اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ جو منیمم مانگا گیا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے اطاعت، اور جو میکسیمم مانگا گیا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے اتباع. تو اتباع اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اطاعت کرنی تو لازمی ہے. تو اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے اس میں سخت ہے تو وہ مسٹ نہیں ہے، لیکن یس وہ ڈیزائربل ہے. تو کوئی اس وجہ سے پیر کا روزہ رکھے تو ڈیفینیٹلی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. اور کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے نبی نے طریقہ نہیں ڈالا، اس کے مقابلے میں اپنا ایک نیا طریقہ ایڈ کر دے، تو یہ ڈیزائربل نہیں ہے. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. کہا عیسی ابن مریم نے، یا اللہ ہمارے پروردگار، نازل فرما ہمارے اوپر ایک خوان آسمان سے، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، یا ہو جائے ہمارے لیے یادگار، ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور نشانی تیری طرف سے، اور عطا فرما ہمیں، اور تو بہترین عطا فرمانے والا ہے.
قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، منزل جو ہے یہ باب تفعیل میں فاعل ہے، نزل ینزل سے، بے شک میں اس کو نازل کر دوں گا تم پر، ویسے تو لفظی میں نازل کرنے والا ہوں تم پر، اس میں ضرور کا ایمفیسس آ جاتا ہے جب اس طرح ناؤن یوز کیا جاتا ہے ورب کی بجائے، تو میں ضرور نازل کر دوں گا اسے تم پر، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، سزا دوں گا اس کو، ایسی سزا جو نہ دی ہوگی کسی کو جہان والوں میں سے، یا نہ دوں گا کسی کو جہان والوں میں سے، کہ اگر ایسا کھلا کھلا معجزہ مانگا اور اس کے بعد پھر انکار کر دیا، اس کے بعد نافرمانی کر دی، تو پھر اس کے اندر اب آپشن نہیں رہے گی، اس کی پھر ایسی سزا ملے گی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گی یا ملی ہوگی۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو پھر شاید وہ اس سے بعد آ گئے ہوں گے جو حواریین تھے اس فرمائش سے۔ لیکن یہ کوئی ہمارے پاس اب پکا پتہ نہیں ہے کہ خواہ نازل ہوا یا نہیں ہوا، انجیلوں میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید نہ ہی ہوا ہو۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ خوان ضرور تم پر نازل کروں گا، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تو اس کو ایسی سزا دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا، اب یہ قالا کا مطلب لفظی تو ہے کہ اللہ نے کہا، لیکن یہ پھر واپس وہی قیامت والا ذکر دوبارہ شروع ہو گیا جس کے لیے ماضی کا صیغہ قرآن شریف میں جنرلی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا انت قلتا، یہ کیا تو نے کہا للناسی لوگوں کو، اتخذو تم بنا لو، تم ٹھہرا لو، اخذا سے یہ باب افتعال ہے، کسی کو کچھ بنانا، پھر اس میں دو مفعول ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم کہیں گے جی میں نے تو آپ کو اپنا استاد مان لیا ہے، تو اب آپ ایک مفعول ہے اور استاد ایک مفعول ہے، کہ میں نے آپ کو مان لیا ہے، کیا مان لیا؟ اپنا استاد۔ یا انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، بچڑا کیا بنا لیا تھا؟ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ یہاں پر دونوں مفعول دیے گئے ہیں، اتخذونی یعنی اتخذو، اور اس کے ساتھ تھا یہ مجھے، اب یہ پڑھنا تو ذرا عجیب سا ہو جاتا ہے، اتخذوی کرنے کی بجائے تو پھر عام طور پہ یہاں پر ایک نون لگا دی جاتی ہے، اس نون کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو بنا لو مجھے و امی، اور میری ماں کو، کیا بنا لو؟ الہینی، الہ معبود، الہینی دو معبود، تو من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا۔ اب یہ سوال ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی، یہ نصارہ کی رسوائی ہے۔ پیچھے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ حواریوں نے یہ کہا، عیسیٰ ابن مریم ہی کہا کرتے تھے، یہ تو ایک ذرا انڈرسٹوڈ تھا اس کے اندر کہ نصارہ نے ایک ایسے فضول عقیدے خود سے بنا لیے، لیکن اب صاف صاف ان کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ نے تو ایسا کہا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا۔ اس سوال کا اصل مقصد جو ہے وہ نصارہ کی بے عزتی ہے، تو یہ ایک سوال پوچھنے سے بھرے مجمع میں پوری کائنات اکٹھی ہوگی، اور عیسائی ڈھیٹوں کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور معبود ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ان کے فرقے ایسے ہیں جو حضرت مریم کو بھی شریک سمجھتے ہیں خدائی میں۔ اب پہلے تو ایسے بھی فرقے تھے جنہوں نے ٹرینیٹی بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، نعوذ باللہ، اور بعد میں پھر
چینجز ہوگی اور انہوں نے حضرت مریم کو نکال کے ان کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تیسرا جز بنا لیا، لیکن وہ حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں اور حضرت مریم سے دعائیں بھی کرتے ہیں، مجسمے بھی سجاتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ جو بھی تم حرکتیں کرتے تھے، تو ان کو مخاطب کرنے کے بجائے عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ سے مخاطب کرے گا، اس میں ایک طرح سے ناراضی بھی جھلکتی ہے۔ تو قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے سبحانک، تو پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایسوسیٹ کیا جائے کسی اولاد کو، یہ تو مخلوق میں ہوتا ہے نا، کیونکہ مخلوق میں کمزوری ہوتی ہے، اس کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے، اپنے بعد نسل چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا ہو، تو مخلوق کو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی کمی کوتاہی کمزوری سے پاک ہے۔ تو وہ عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، کیا تھا مجھے، ان اقولا، کہ میں یہ کہوں، یعنی مجھے کیا تھا، یعنی مجھے کیسے روا تھا، میرے لیے کیسے مناسب تھا، میری کیا جرت تھی ایسی بات کرنے کی کہ میں یہ کہوں ما لیس لی بحق، جو میرے لیے حق نہیں ہے۔ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو بات کہنے کا مجھے کو حق نہیں تھا؟ یہ چیز کہ میں کسی کو کہوں کہ تم میری عبادت کرو، یہ کیسی، اور یہ چیز کلیئر کر رہی ہے مشرکین جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو پوجیں گے، نیک لوگوں سے دعائیں مانگیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو جی ہمارا کتنا احترام کر رہے ہیں اور ہمیں کتنا بڑا رتبہ دے رہے، اور قیامت والے دن یہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس سے بالکل برات کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے جی میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مثال کے طور پہ حضرت عبد القادر جیلانی ہے، وہ بہت نیک تھے، بڑے زبردست آدمی تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی آپ کوئی کتاب پڑھ کے دیکھنے کے تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ مجھے غوث اعظم بنا کے مجھ سے مانگنا شروع کر دو۔ تو لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مانگیں گے تو شاید وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے انہوں نے اتنا رتبہ دیا۔ نہیں، یہ ان کے لیے خوشی کی یا کسی اعزاز کی بات نہیں ہے، بلکہ شرمندگی کی بات ہے کہ ان سے لوگ ایسی چیز ایسوسیٹ کریں کہ وہ اتنے نجس کام میں شامل ہو جائیں کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو معبود اللہ کے سوا؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی بیسیکلی ضربہ ہوتا ہے اس نے مارا، ضربتا ہوتا ہے تو نے مارا، اور ضرب تو ہوتا ہے میں نے مارا۔ تو اس آیت میں یہ تین صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ضرب تو میں نے مارا، کن تو میں تھا، قل تو میں نے کہا، ان کن تو قل تو، اگر میں نے کہا ہوتا ہوں اس کو، فقد علمتا، ضربتا تو نے مارا، علمتا تو نے جانا، تو اس چیز کو جانتا ہوتا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو پھر تو اس چیز کو جانتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے، یہ ایک کہنے کا انداز ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے یہ چیز روا نہیں تھی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ مطلب یہ کہ اب آپ یہ بات مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اب اس میں کیا حکمت ہے یہ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کو معلوم ہے، مگر آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، اور میرے دل میں تو ایسی دور دور تک بات نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے معبود ٹھہرائے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ یہ علام جو ہے یہ اس میں مبالغے کا صیغہ، ایگزیجریشن ہے،
تو ایمفیسس ہوتا ہے اس میں تو ایک ایمفیسس یہ ہے کہ آپ غیبوں کو بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں، اور مزید ایمفیسس یہ بھی ہے کہ آپ ہی ہیں جو غیبوں کے جاننے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو آپ اسے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، بے شک آپ ہی ہیں جو غیبوں کا علم رکھتے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے تو نہیں کہا ان سے، الا مگر، تو یہ پھر ایک حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ان سے بس یہ کہا، کیا کہا؟ ما امرتنی، یہ نون پھر وہی جوڑنے کے لیے آیا، ما امرتا، جو آپ نے حکم دیا مجھے، بھی جس بات کا، میں نے انہیں صرف وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ کیا بات تھی وہ؟ ان کے وہ عبود اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ان میں ویسے ہوتا ہے جزم، لیکن آگے آپ کیونکہ اس کو جوڑنا تھا، بیکاز یہ حمزہ وصلی ہے تو پھر یہ زیر آ جاتی ہے، عام طور پہ جوڑنے کے لیے زیر استعمال کیا کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں انہیں کہاں سے ہوں میری بندگی کرو، میں تو خود کسی کی مخلوق ہوں، میرا خود کوئی رب ہے اور وہ میرا بھی رب ہے، اور اے لوگوں تمہارا بھی رب ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں تھا ان کے اوپر گواہ، ما دمت فیہم، یہ دال واو اور میم، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی اردو میں دوام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ رہنا۔ تو جو ما دامہ ہوتا ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے کہ جب تک وہ رہا، تو ما دمتو ہو جائے گا جب تک میں رہا، فیہم ان کے اندر، یعنی جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، تب تو میں ان پہ گواہ تھا کہ جو میرے ماننے والے تھے ان پہ میں گواہ تھا کہ بھائی یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ فلما، پھر جب، توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی یہ وہی والا لفظ ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا لے لینا، کسی چیز کو پورا کرنا ہوتا ہے، اوفا کا مطلب ہوتا ہے وعدہ وغیرہ پورا کرنا، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق پورا پورا دے دینا، اور توفا کا مطلب ہوتا ہے جو باب تفاعل ہے، کسی کا حق پورا پورا لے دینا۔ پھر روح قبض کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور موت کے لیے پھر مجازن یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو توفیتنی، جب میں نے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں نے تمہیں فوت کیا، جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں لے لیا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پہ اس وقت فوت بھی ہو گئے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے تھا کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جب دوبارہ بھیجنا ہوگا تو دوبارہ بھی زندہ کر کے بھیج سکتے ہیں آسمان پہ، تو ان اینی کیس جو لوگ ہیں وہ زندہ ہی ہیں، انبیاء بھی، جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، لیکن جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے حساب سے لوگ تو زندہ ہیں وہاں پر، ان کی جو روحیں موجود ہیں۔ ایون فرعون کی بھی روح زندہ ہے جس کو وہ دکھایا جاتا ہے بار بار آگ کا عذاب صبح و شام، تو اب وہ اس عالم برزخ میں تو سبھی زندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہے، بٹ اپیرنٹلی محسوس یہی ہوتا ہے قرآن کی چیزیں کہ ایز اٹ از آپ کو اٹھا لیا گیا، بٹ اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا تو دوبارہ کر دے گا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ تھے ان کے اوپر رقیب۔ رقیب جو ہے یہ رقبہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن گھما کر کسی کو دیکھنا، تو گردن کا لفظ رقبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گردن گھما کے دیکھنے والا ہوتا ہے نگران، جو ادھر ادھر دیکھ، تو آپ پھر ان کے اوپر نگران تھے۔ میں چلا گیا تو بس پھر اب تو میں ان کا متعلق کوئی گواہی نہیں دے سکتا نا، میں موجود نہیں تھا دنیا میں، تو وہ کیا کر رہے تھے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی جب میں دنیا میں تھا بھی اور میں ان پر گواہ تھا، تو اصل گواہ تو آپ ہی تھے ان کے اوپر، اور جب مجھے آپ نے لے لیا آسمانوں پر تو پھر تو بہرحال آپ ہی گواہ ہیں، پھر تو مجھے بالکل ہی کچھ معلوم نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔
میں نے تو ان سے صرف وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر گواہ ہیں، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں ہی۔ اور اس میں اب یہ پورا ایک جو پکچرائزیشن کی جا رہی ہے قیامت کے منظر کی، کیونکہ یہ سورہ مائدہ بنیادی طور پہ زیادہ تر عیسائیوں کے متعلق تھی اور اس میں ان کے متعلق ذکر آ گیا، لیکن یہ جو پچھلی آیتوں میں گزرا تھا کہ سب رسولوں سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا اپنی قوموں کی طرف سے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ سوال ہوگا، اور آپ یہ وہاں پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو دین صحیح طرح پہنچا دیا تھا۔ اور پھر یہ قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ میری یہ قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قیامت والے دن ہم نے جو ایک پکچر اوور آل بنائی ہوئی ہے، وہ پکچر ذہن میں لوگوں کے اس طرح سے ہے کہ بس یہ قیامت کا دن برپا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کو معاف کر دیں، اللہ کہیں گے چلو جی اس کو معاف کر دیں، اور ہم سب خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم تو آخری نبی کی امت میں سے ہیں، ہم نے جیسے بھی عمل کیے وہ ٹھیک ہے، کمی کوتاہی گناہ زیادتی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، سارے انسان خدا کا پتلا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ایسی کوئی پکچر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر رسول، اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہاری قوم نے جو ایسا کیا تو کیا تم نے انہیں کہا تھا؟ اور وہ انتہائی عاجزی سے اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ اللہ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ کو پتا ہے، آپ کو حکمت پتا ہے، آپ غیبوں کے جاننے والے ہیں، میں نے تو لوگوں کو یہی کہا تھا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان کو اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے جو بھی بعد میں حرکتیں کی، یا اللہ تعالیٰ میں اس سے بری ذمہ ہوں، مطلب یہ ہے، تو وہ اپنے ایسے ماننے والوں کو جو حضرت عیسیٰ کی امت میں شامل تھے لیکن بعد میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کر دی، شرک ایجاد کر لیا، ان سے بالکل بری و ذمہ ہو جائیں گے، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور کچھ لوگ ان کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے، اور حضور پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو پکچر ہم نے اپنی خواہش نفس کے تحت تراشی ہوئی ہے کہ بس جی ہمیں تو جو غلط کام کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، فرق نہیں پڑتا، ہم تو آخری نبی کی امت سے ہیں، یہی پکچر عیسائیوں نے بھی تراشی ہوئی ہے، انہوں نے تو ہم سے بڑھ کے تراشی ہوئی ہے، انہوں نے تو اس کی پوری ایک تھیولوجی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، پھر اس کو زمین پہ اتارا تاکہ اس کے خون سے باقی ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یہی پکچر یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ غلطی سے بھی کوئی یہودی اندر نہ چلا جائے۔ قرآن شریف سے جو پکچر سامنے آتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کو، نیک عمل کرو گے اس کا نتیجہ جنت ہے، برے عمل کرو گے اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن شریف میں کسی ایک جگہ پہ بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ تم غلطی سے ایک گھر میں پیدا ہوگے جو مسلمانوں کا تھا اور کوئی اور غلطی سے ایسے گھر میں پیدا ہوگا جو ہندوؤں کا تھا، تو بس اس بائی چانس پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور تم جنت میں جاؤ گے۔ قرآن کا پیغام بالکل اس سے فرق ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ نہیں، میں نے ان کو صرف یہ بات کی جو آپ نے مجھے حکم دیا، یا جس کا حکم آپ نے مجھے دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے اوپر نگران ہیں، اور آپ تو ہیں ہی ہر چیز کے اوپر گواہ۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ یہ ایکچولی بری ذمہ ہونے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو عذاب دینا ہے تو آپ دے دیں، مگر انہوں نے شرک کیا ہے، اب میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کو معاف کر دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیتے تو آپ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کی حکمت میں اگر ان کو معاف کرنا ہے تو آپ معاف کر دیں، وہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی
اگر سفارش کرنی ہوتی نا ان کے حق میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان تعذبہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو دیکھیں آپ کے بندے ہیں، وہ ہوتی سفارش۔ یہاں سفارش نہیں کی جا رہی، وہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے تو بھائی آپ کے بندے ہیں، آپ بے شک دینے، اگر آپ نے ان کو معاف کرنا ہے تو میں اس کی سفارش نہیں کر رہا، آپ زبردست ہے، آپ کا اتھارٹی ہے ان کو معاف کرنے کی بھی آپ کی مرضی ہے، اور آپ حکمت والے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے حکمت کے تحت اگر ان میں سے کسی کی معافی بنتی ہے۔ تو یہ بہت غور سے دیکھنے والے یہ جملے ہیں کہ ایکچولی ان کے اندر مشرکوں کی کوئی سفارش نہیں کی گئی۔ سفارش جو ہمیں معلوم ہے، جو صحیح احادیث سے معلوم ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، وہ سفارش یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے برے حالات ہوں گے، اور برے حالات ہوں گے اور 50,000 سال گزر جائیں گے، اور ایسی بری حالت ہوگی، گرمی ہوگی، پسینہ ختم ہو جائے گا انسان کے جسم سے، اور خون پسینے کی جگہ نکلنا شروع ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اب ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے بے شک، اس دن کو ختم کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما، یہ سفارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کیا سفارش ہوگی؟ اپیرنٹلی وہ یہ سفارش ہوگی کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس دے کر معاف کرنا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ آپ ہیں تو یہ نمبر ان کے کم، 100 میں سے 33 نہیں ملے، ان کے 100 میں سے 30 نمبر آئے ہیں، تو آپ ان کی سفارش کریں تو ہم ان کو 33 نمبر دے دیتے ہیں، تو حضور سفارش کریں گے اور ان کو 3 نمبر مل جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ایک حضور کی عزت افزائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاں کوئی مہمان خصوصی جب آتا ہے اسکول کے اندر اور وہ لوگوں کو ایوارڈ دے رہا ہوتا ہے، تو مہمان خصوصی نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ کس کو ایوارڈ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اس کے ہاتھ سے ایوارڈ اس لیے دلواتے ہیں کہ اس مہمان کی بھی عزت افزائی ہو کہ آپ مہمان خصوصی ہیں، اور ان لوگوں کی بھی عزت افزائی ہو جائے کہ چلے جی آپ کو انہوں نے ایوارڈ دی۔ تو یہ بیسیکلی عزت افزائی والا کیس ہے۔ ادروائز وہاں پر کسی کی مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے عام مخلوق ہوں، کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی کہ اللہ کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور وہ کھڑے ہو گئے نہیں 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 یہ تو میرا بڑا چہیتا ہے، اس کو جہنم میں نہ ڈالیں، ایسا کہیں ممکن نہیں ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو سزا دے دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم۔ اب اس کو ذرا آپ دیکھیں، ایک تو یہ ینفع پہلے آئے نا، تو پہلے جب بھی ورب آتا ہے نا تو وہ عام طور پہ واحد ہوتا ہے، تو آپ سوچیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو واحد ہے اور آگے اس کا فاعل آ رہا ہے، یہ ورب ہو گیا، یہ اس کا سبجیکٹ ہو گیا، لیکن اس پہ آپ غور کریں گے نا تو یہ الصادقون نہیں آیا، الصادقین آیا، اس کا مطلب ہے یہ فاعل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ آگے دیکھیں گے تو آگے آپ دیکھیں گے کہ صدقہم اس کے اوپر رفع ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہ ہوگا فاعل اور یہ ہوگا مفعول، جو نصب یا جر میں، تو اگر مفعول ہے تو اس کا مطلب ہے نصب میں ہے، تو اس دن یا اس دن نفع دے گا سچ، سچوں کو۔ تو اس طرح آپ اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر کے ترجمہ درست کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ سچ کون بولتے ہیں؟ یعنی یہ صرف صادق کا مطلب زبان سے سچ بولنا تو obviously میں شامل ہی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، لیکن صدق کا قیامت کے کانٹیکس میں بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے ایمان کے دعوے کو۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو یہ دعویٰ سچ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ دعویٰ سچ تب ثابت ہوگا جب ہم ان کی بھی مانیں گے۔ صرف ان کو ماننا یہ تو دعویٰ ہے، ان کی ماننا اس دعوے کو سچ کر دکھانا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 5 وقت نماز پڑھو اور ہم نہیں پڑھتے تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ میں رب ہوں جہانوں کا، تو جب رب کا حکم آتا ہے تو ہم رب کا حکم ماننے کی بجائے اپنی اولاد کا حکم مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے رب کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب جہانوں کا رب اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں کیا کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ لگا کہ ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو آج کے دن جو سچے لوگ ہیں، جنہوں نے زبانی کلامی دعویٰ نہیں کیا، جن کا دعویٰ اور عمل ایک جیسے تھے، ان کو پھر ان کے سچ کا فائدہ ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا۔ جو جھوٹ موڑ کے دعوے کرتے رہے، عملاً الٹ کرتے رہے، اس آس میں کہ ہم جس بھی امت سے ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے رسول وہاں پہ ہمیں بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، خالد بھی ہمیشہ رہنے والا اور ابدا بھی ہمیشہ، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، وردوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ مومنوں کا یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ جیسے حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہا حضور کو کہ ہم اللہ کے اپنا رب ہونے پر راضی ہیں، ہم آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، ہم قرآن کے اپنی کتاب ہونے پر، اسلام کے اپنا دین ہونے پر راضی ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ جو اللہ سے راضی ہیں اور وہ ان سے پھر راضی ہوا، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ فائز کسی کامیاب مقام پر پہنچنا، تو فوز کامیابی کو کہتے ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو بھی دنیا میں ہم کامیابیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی فلانی ڈگری کر لیں، فلانا بزنس کر لیں، پلاٹ خرید لیں، اپنا گھر بنا لیں، اپنا محل بنا لیں، کاروبار کر لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں، ہم کہ اچھا جی اب لگتا ہے زندگی کامیابی سے گزر گئی کہ جی سارے بچوں کی شادیاں کر دی، سب کو تعلیم دلوا دی۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندوں سے راضی ہو جائے، اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوا۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی کا نفع پہنچے گا، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یعنی یہ ویسے سٹرکچر ہوتا ہے ملک السماواتی للہ، آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ جب للہ کو پہلے لے آتے ہیں تو اس میں ایمفسس آ جاتا ہے، للہ ملک السماواتی، مطلب ہوگا اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں دنیا میں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی قدرت سے باہر نکل جائیں گے، زمین و آسمان کے ہم نے مریخ پر سفر کرنا شروع کر دیا اگر، تو وہاں سے جا کے کہیں ہم باہر نکل جائیں گے، نہیں، آسمانوں زمینوں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت حاوی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آپ خالدین فیہا ابدا کہا ہے،
یہ جنرلی کچھ لوگوں کی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خالدین کا استعمال کیا ہے، یعنی دوزخ میں جو جا رہے ہیں، جہنم میں جو جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا اس سے انہوں نے یہ لی ہے انٹرپریٹیشن کہ ان کے لیے ایک پاسبلٹی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، کہ وہ شاید بلائے جا سکتے ہیں. تو اس ابدا ایک اس چیز کو کنفرم کرتا ہے خالدین کو کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جس کا صدیقین کا اور سب کا ذکر اس میں جو ابھی آیا تھا، بڑی اس میں آیا تھا، تو وہ جو ہے وہ یعنی ابدا سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے چیز، اور بالکل کہ یہ انشاءاللہ یہ جب جنت میں ہی جائیں گے. اور ان کے لیے اللہ نے وہ چھوڑی لیوے چھوڑا ہے، وہ اللہ کی مرضی، میں تو صرف انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ اس خیال اس میں کچھ آپ کا ہے کوئی اپنا اوپینین کوئی؟ جہاں تک یہ ابدا والی آپ نے بات کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جنرلی جہاں پہ نیکوکاروں کا ذکر ہے وہاں ابدا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے نہیں. اس کا اگر مطلب نکل سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور جو جہنم والے ہوں گے تو شاید ایک موہوم سی امید نکلتی ہے کہ کروڑوں اربوں سال بعد شاید اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے یا ان کو ویسے ہی فنا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب موت کی مصیبت دیتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ موت کی مصیبت، موت تو ایک قسم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں عربی میں جو مصیبت ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے جیسے اردو میں ہم مصیبت کہتے ہیں. عربی میں مصیبت کا مطلب ہے پہنچنے والی چیز. تو ایک ایسی چیز جو ایک دم پہنچ جائے جنرلی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی اچھی چیز بھی پہنچ رہی ہے تو وہ بھی اس سے مراد شاید ہو سکتی ہے. ایک چیز یہ. دوسری یہ ہے کہ موت کی مصیبت جو اردو کی سینس میں بھی کچھ حساب سے تو مصیبت بنتی ہے نا، کہ جب مصیبت موت آتی ہے تو اس میں ظاہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ دنیا سے نہیں جانا چاہتے. تو اس سینس میں وہ کچھ اردو کا مفہوم بھی آتا ہے، لیکن ویسے جب ناگہانی طور پہ انسان کے اوپر موت آ جاتی ہے تو اس سینس پہ اس کو مصیبت کہا گیا.